الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹینیو کریں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم دوسرا لیکچر حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر فاروق بنایا، یعنی حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا بنایا۔ حق اور باطل کیا ہے؟ دین اور دنیا ہے۔ حق اور باطل کیا ہے؟ عزت اور ذلت کا فلسفہ ہے۔ اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاروق بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاروق ہوتا ہے، خطاب ہے، فاروق اعظم ہے۔ تو کیا ہے؟ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے۔ تفسیر نئی میں فرماتے ہیں حق اور باطل کیا ہے؟ دین حق ہے اور جو باطل ہے وہ دنیا ہے، یعنی دین اور دنیا میں فیصلہ کرنے والے۔ اور یہ جب حق اور باطل میں فیصلہ کر لیتے ہیں، دین اور دنیا میں فیصلہ کرنے والے بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ یہ عزت اور ذلت کا فلسفہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو اپنانے والے ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ کی سیرت کا تذکرہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہے، اسوہ حسنہ ہے، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق، یعنی دین اور دنیا میں فرق کرنے والے، دین اور دنیا کا فیصلہ کرنے والے۔ یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ فیصلے دل میں ہوتے ہیں۔ یہ بندہ یہ فیصلے کرنے والے، تو یہ دل میں اپنے فیصلے کرنے کی صلاحیت والا دل پیدا کرنا ہے۔ دل کو کیا ہے؟ صلاحیت والا بنانا ہوتا ہے۔ جیسا کہ انسان جسم کو جو ہے نا ایک محنت کرنے والا جسم بناتا ہے، دماغ پر محنت کر کے دماغ کی صلاحیت کو امپروو کرتا ہے۔ دیکھیں ایک دماغ ہوتا ہے، پہلے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا ہے، یاد کرتے کرتے یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو دماغ کی صلاحیتیں بڑھتی ہے، دماغ کے جو ہے نا دماغ سے کام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دل سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ ایک بندہ کیا کرتا ہے؟ فیصلے کرنے والا بن جاتا ہے کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ جب دل کو فیصلہ کرنے والا کیسا بنائیں گے؟ دل کو فیصلہ کرنے والا جب دل بنانا ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطا کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر علم اتارنا پڑتا ہے۔ جب دل کے اندر دیکھیں، اگر جسم کے اندر ورزش کرے تو جسم بن جاتا، آرمز بن جاتے، شولڈرز بن جاتے، اچھی سی باڈی بن جاتی۔ تو یہ جو ہے نا اس نے مشینری یوز کر کے، ورزش کر کے اس نے جسم کو بنایا ہے۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جب دل میں اتارے گا تو وہ دل میں وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ فیصلہ کرنے والا بنے گا، وہ کیا فاروق بن جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امیر المومنین کا غلام بن جائے گا، ان کا صدقہ ملے گا۔ اگر ہمیں صدقہ لینا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ لینا ہے، ان کی غلامی اختیار کرنا ہے، تو علم لا الہ الا اللہ کو دل میں اتار کر دل کو فیصلہ کرنے والا بنا دینا ہے۔ اور جب دل کو فیصلہ کرنے والا، دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے، دین اور دنیا میں فیصلہ کرنے والے، تو یہ جب فیصلے کرتے رہے، جب تک آپ بحیات تھے، جب آپ خلافت پہ آپ فائز ہوئے، تفسیر نئی میں آتا ہے جب آپ خلافت پہ فائز ہوئے اور جب آپ کی شہادت ہوئی، اس دوران تک اللہ تعالیٰ نے تمام شیاطین کو قید کر دیا تھا، جیسا کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ مقام، یہ جو شخصیت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جب اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا،
جب امیر المومنین بنا دیے، یہ خلیفت رسول اللہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے، جب خلافت پہ آپ فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ تمام شیاطین کو قید کر دیا گیا، تمام خلافت میں قید. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک شخص جب اللہ تعالیٰ اسے حکومت عطا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمام فتنوں کو بند کر دیں گے. جب وہ شہید ہوں گے تو فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے. تو فتنوں کے دروازے آپ کی برکت سے بند تھے. آپ کی خلافت میں کوئی فتنہ نہیں اٹھا. آپ کی خلافت میں تمام فتنوں کے دروازے بند تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ نے دودھ نوش فرمایا، اتنا نوش فرمایا کہ ناخن میں نظر آ رہا تھا دودھ، ناخن مبارک میں دودھ نظر آ رہا تھا. اس کی خوشبو، دودھ کی مہک آپ کے پاس آ رہی تھی. پھر آپ نے وہ دودھ جس سے آپ دودھ نوش فرما رہے تھے وہ پیالہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیا. پھر آپ نے اس سے دودھ پیا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس کی جو ہے نا فہم کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے. اس کی تعبیر کیا ہے؟ علم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک خواب اور بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے لباس جو ہے نا سینوں تک پہنا تھا، پھر ناف کے نیچے تک، پھر جو ہے نا گھٹنوں تک. میں نے عمر کو دیکھا کہ عمر کا لباس زمین سے لڑ رہا تھا. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کامل علم عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل دین عطا فرمایا. تو یہ جو حضرات کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست، اس کی جو ہے نا گہرائی ان کے اندر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. تو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم آپ کے سچے غلام بننا چاہ رہے ہیں تو ہم بھی ہمارے دل میں ہمارے صلاحیت پیدا کریں، فیصلہ کرنے والا دل ہونا. فیصلہ کرے کس کے ترقی سے؟ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے فیصلہ کرنے والا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ سیکھی. یہ مقام ہے علم کا یہ مقام ہے، دین کا علم مقام ہے. پھر آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ سیکھی. کتنے سالوں میں سیکھی؟ 12 سالوں میں سورہ بقرہ سیکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود آپ نے سورہ بقرہ کی تعلیم لی. کتنے سالوں میں لی؟ 12 سالوں میں. عرب کے سفیر تھے، مکہ کے سفیر تھے، علم میں بہت آگے تھے. عرب ہوتے ہوئے عرب کی زبان میں قرآن نازل ہوا، سورہ بقرہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں نے 12 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ سیکھی. اور جب سورہ بقرہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لی، مکمل ہو گئی، اونٹ ذبح کر کے دعوت کیا. سورہ بقرہ. اب میں سورہ بقرہ میں جب میں نے یہ واقعہ سنا، یہ قول سنا، تو میں نے سورہ بقرہ کی جو نا میں نے سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں کیا چیز ہے، تو میں نے حق اور باطل کو سرچ کیا، کیونکہ آپ جو نا فاروق ہے نا، تو سورہ بقرہ میں کثرت سے حق اور باطل کا ذکر کیا گیا. سورہ بقرہ میں کثرت سے حق اور باطل کا ذکر گیا. تو انشاءاللہ ہم جو نا کچھ 4 آیتیں مگر بہت ساری آیتیں جس میں حق کے تعلق سے بتایا گیا. سورہ بقرہ میں حق کی کئی آیتیں بتائی گئی. تو آپ سورہ بقرہ کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود آئے، اور آپ 40 سے مسلمان ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پاس 40 کا عدد بہت مبارک ہے. اللہ تعالیٰ 40 کے عدد کو بہت پسند فرماتا ہے. انبیاء علیہ السلام، اکثر انبیاء علیہ السلام 40ویں سال عمر مبارک میں اعلان نبوت فرماتے. خود ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40ویں سال کی عمر مبارک، ظاہری عمر مبارک میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. اور 40 دن حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر تیار ہونے میں 40 دن لگے. 40 دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر تیار ہوئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن جو ہے نا تورات حاصل کرنے کے لیے، پہاڑ کا نام کیا ہے؟ کوہ طور پر 40 دن وہاں پر قیام کیا. اور آپ 40 دن قیام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت عطا فرمائی. 40 دن دیکھیں، اور ایک 40 دن کا بہت اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اس کی بہت اہمیت ہے. اور 40 دن میں کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی آتی ہے. 40واں جو ہوتا ہے وہ تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں. 40ویں دن میں ریولوشن آتا ہے، انقلاب پیدا ہوتا ہے. یہ انقلاب کی جو بات ہے تفسیر نعیمی میں بتایا گیا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی، کہ 40ویں دن انقلاب پیدا ہوتا ہے. کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث کوٹ کرتے ہیں آپ، کہ جو بندہ
خلوص نیت کے ساتھ 40 دن عبادت کرتا ہے، 40 دن خلوص نیت کے ساتھ 40 دن عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر، اس کے دل پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ 40ویں دن میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی جو ہے نا مسجد، ایک لڑکی گزرتی تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں، تو ایک لڑکا نوجوان چھیڑتا تھا اس کو، تو اس نے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا میری ایک شرط ہے، تو 40 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں جا کر وہاں پر ان کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ بولے یہ تو مشکل ہی نہیں ہے، میں تو چاند توڑ کر لانے کے لیے تیار تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے گیا 40 دن نماز پڑھی، اب اس کا دل اللہ سے جڑ گیا۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ نگاہیں اٹھا کے نہیں دیکھ رہا ہے، اب کیوں؟ اس کی نگاہوں کی حفاظت۔ 40 دن کیا ہوتا ہے؟ انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ تو 40واں جو ہوتا ہے، تو آپ 40 سے مسلمان ہیں۔ اور ایک مثال دی جاتی ہے، جب نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد انقلاب پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، خون بنتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، وہ ساری پروسیس۔ تو ہر 40ویں دن اس کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ تو 40 دن کے بعد انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو 40 نمبر کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ 40 سے مسلمان ہیں، اور انقلاب پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائی، مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، دین عزت والا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کے جو سورہ بقرہ آپ نے جو 12 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے جو ہے، ہم اس میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں، اور موسٹلی ہم تفسیر نئی میں سے اس کا ذکر کریں گے۔ صلو علی النبی، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ وسلم۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک اللہ کوئی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، چاہے وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر چیز کی۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے کے لیے میں نہیں شرماتا، مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر چیز کی، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں یہ مثال ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ کیا ہے؟ جو ایمان لا چکے وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ مثال حق ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے، دین اور دنیا میں فیصلہ کرنے والے، کہتے ہیں یہ مثال، ایمان والے کہتے ہیں یہ تو حق ہے، اللہ تعالیٰ نے حق ٹھیک کہا۔ اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں ایسی حقیر مثال بیان کرنے سے اللہ کی کیا غرض ہے؟ جو کافر کہتے ہیں کئی کو مثال دیا اللہ تعالیٰ، اور جو ایمان والے کہتے ہیں یہ تو حق بات ہے، اور جو کافر کہتے ہیں اللہ کئی کو بول رہے ہوں گے ایسی مثال۔ ایسی مثال سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کی وجہ سے ہدایت دیتا ہے۔ اب ایسی مثال سے بہت سارے گمراہ ہو گئے، بہت ساروں کو ہدایت ملی، اور اس سے صرف انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ تو کافر ہی گمراہ ہوتے ہیں اور جو نافرمان ہے گمراہ۔ تو بتایا گیا تفسیر نعیمی میں جو گمراہ ہونے والے ان کی علامت بتائی گئی، جو اللہ سے وعدہ کر کے آئے اس وعدے کو پورا نہیں کرتے، تو ایسے لوگ اس قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قرآن جو ہے نا بارش کے پانی کی طرح ہے۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثال کیا ہے؟ بارش کے پانی کی طرح ہے۔ قرآن پڑھنے سے ایمان نہیں آتا، فرمایا آپ نے، قرآن کی تلاوت سے ایمان نہیں آتا۔ قرآن کیا ہے؟ بارش کے پانی کی طرح ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایک بیج ہے، اور یہ بیج کہاں پر؟ دل کی زمین میں بویا جاتا ہے۔ جس زمین میں بیج، زمین تو زرخیز ہے، جس زمین میں ایمان کا بیج بویا گیا، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ اس بارش کی وجہ سے وہ بیج پودا بن جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بھی دی ہے کلمہ طیب کی، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ کشجرۃ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کلمہ طیب کی کہ یہ پاک درخت کی طرح ہے، یہ کلمہ درخت کی مثال دی۔ تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مثالیں دی، اب یہ جو ہم کیا سمجھ رہے ہیں آج سورہ بقرہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 12 سال سے کہ ہم بھی تھوڑا سا سورہ بقرہ کو جو ہے نا تفسیر نعیمی کے ذریعے سے اور حق اور باطل سمجھ رہے، خالی حق اور باطل جو آپ کا لقب ہے فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔
تو کیا ہے، جو ایمان والے اس مثالوں کو کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور جو کافر ہے وہ کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کیا بولنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور یہ اللہ تعالیٰ اسی مثالوں کے ذریعے سے ان کو گمراہ کرتے ہیں، اور ایسے ہی مثالوں کے ذریعے سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو قرآن سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ایمان والوں کو ملتی ہے. یہ مثال سے سمجھ جا رہی. کافروں کو ہدایت نہیں ملتی، کفر رکھ کے قرآن پڑھا تو ہدایت نہیں ملتی. تو ایمان رکھ کے تو آپ مثال کیا دے رہے ہیں؟ قرآن کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے. قرآن کی مثال بارش کے پانی کی. جو ایمان کا بیج اگر ہو، ایمان کا بیج کیسا آئے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا ہے؟ وہ علم جو ہے نا اپنے اندر دل میں ڈال لینا، وہ ایمان کا بیج بو لینا ہے. وہ جو علم ہے لا الہ الا اللہ کا، وہ ایمان کا بیج ہے جو دل میں لگا لیا ہے. اب جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو وہ بیج پر، زمین پر، دل کی زمین پر بارش ہوگی. اب جو پودا نکلے گا وہ کلیم طیب کا پودا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مثال خود دے رہے ہیں کہ کلیم طیب کی مثال کیا ہے؟ ایک پاک درخت کی مثال ہے. اگر اب بیج وہ نہیں ہے تو دوسرا بھی بیج ہوگا. زمین تو زرخیز ہے. جب زرخیز زمین پر اگر صحیح بیج نہ بوئے، اس کی چھانٹی نہ کیا جائے تو بارش ہوتی ہے تو دوسرے جنگلی جھاڑ اڑ جاتے، کانٹوں والے درخت اڑ جاتے ہیں. وہ کانٹوں والے درخت کیا ہے؟ وہ درخت کی مثال کیا ہے؟ ناپاک درخت کی مثال ہے، کفر کا، شرک کا. تو بارش تو ہو رہی ہے. جب بارش ہو رہی ہے تو جب ایمان والے پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب کافر پڑھتے ہیں تو ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے. کافر قرآن پڑھ کر کفر میں مضبوط ہوتے ہیں، اور ایمان والے قرآن پڑھ کر ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حق اور باطن کا جو فلسفہ ہے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اور آپ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں، الفاظ لباس ہے مگر اس کی حقیقت کچھ اور ہے. لباس کوئی پہن لیا تو لباس آدمی نہیں ہوتا، لباس عورت نہیں ہوتا. لباس ہے مگر لباس کے اندر ایک حقیقت ہے. مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، ایک حقیقت ہے. تو آپ فرماتے ہیں الفاظ کیا ہے؟ قرآن کے جو الفاظ ہے، یہ الفاظ ہے، یہ لباس ہے، مگر اس کی اصل ہے، اس کی حقیقت ہے. تو اس کی حقیقت سمجھنا ہے تو ایمان سمجھنا. جو ایمان لا لیتا ہے اس کو اس کی حقیقت سمجھنے آنا شروع ہوتی ہے. اور جب ایمان لا لیتے ہیں تو حقیقت 12 سال تک سمجھ رہے ہیں. جو ایمان لا لیا ان کی حقیقت، اس کی سورہ بقرہ کی 12 سال تک سمجھ رہے ہیں حقیقت. اور جب پوری حقیقت سمجھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں نے بتا دیا ہے، خوشی میں اونٹ کو ذبح کر کر دعوت کر رہے ہیں. اونٹ کو ذبح کر کر دعوت کر رہے ہیں. اور کیا ہے؟ حق اور باطل کیا ہے؟ دین حق ہے اور دنیا کیا ہے؟ باطل ہے. آپ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں، یہ جو جتنی مثالیں جو باتیں کی نا سورہ بقرہ سے حق اور باطل کی آیتوں سے لی گئی. آج فاروق اعظم رضی اللہ کا ذکر ہے نا، تو ہم حق اور باطل کو سورہ بقرہ سے جو تفسیر نعیمی میں ہے اسے لیے. آپ فرماتے ہیں کچھ گوشت کے دشمن ہوتے کہ چیل. اب گوشت اگر اپن لے کے جا رہے ہیں، بچپن نے دیکھا چیل آگے لے کے چلی جاتی تھی. اب تو نہیں آتی، گھراں ذرا بڑے ہو گئے. جب گھراں چھوٹے تھے تو گوشت لے کے جا رہے تو ایسا واقعہ ہوئے کہ چیل آئی اور گوشت لے کے چلے گی، ہاتھ سے لے کے چلے گی. کچھ لوگ چھت پہ ٹھہر کے چچڑے اچھالتے تو چیلا آگے لے کے جاتے ہیں. تو یہ ہم نے بچوں نے دیکھا ہے. تو یہ گوشت کے دشمن ہے. بلی گوشت، درندے گوشت کے دشمن ہے. شیر ہے، ببر ہے، بلی ہے، یہ کیا ہے؟ گوشت کے دشمن ہے. آپ فرماتے ہیں گوشت کے دشمن ہے، گوشت کو دیکھتے لپکتے ہیں. اسی طرح سے ایمان کے دشمن بھی ہیں. ایمان دکھا تو لپکتے ہیں. جیسا گوشت کو کھلا نہیں رہ سکتے، اسی طرح سے ایمان کو بھی کھلا نہیں رہ سکتے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. ایمان کو بھی کھلا نہیں سکتے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو قرآن سے جو گمراہ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے جو وعدہ کر کے آئے وہ وعدے کو پورا نہیں کرتے اور حقوق ادا نہیں کرتے. حقوق ادا نہیں کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے. حقوق ادا کرنا ہے، اللہ کے بھی حقوق ہے، ایمان لانا ہے، پھر اللہ کے بھی حقوق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق ہے، اہل بیت اطہار کے بھی حقوق ہے، اولیاء کے بھی حقوق ہے، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہے، پڑوسی کے بھی حقوق ہے، جانوروں کے بھی حقوق ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق بتائے. تو یہ جو گمراہ ہونے والے ہیں قرآن سے، وہ کون لوگ ہیں؟ وعدے کو پورا نہیں کرتے اور حقوق ادا نہیں کرتے. یہ لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہونے والے. ہم واقعات کی طرف آتے ہیں. یہ جو سورہ بقرہ کی چند چیزیں تھی، وہ سورہ بقرہ کو بھی اور 3 آیتیں انشاءاللہ ہم دوران بیان انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اب واقعہ کی طرف آئیں. آپ کا انصاف دیکھیں. آپ کے بیٹے سے ایک غلطی ہو گئی. کیا کیا؟ یہودیوں نے اور منافقین نے سازش کی. آپ کو شربت بول کے یا کوئی چیز بول کے پلا دیا، اور وہ شربت نہیں تھا، وہ شراب تھی. آپ کے بیٹے کو پلا دیا. اور آپ کے بیٹے کا نام ہے حضرت
ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ. کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا نام؟ حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونا. ان کو سازش کرے یہودی اور منافقین سازش کر کے دعوت دی ان کو کسی شربت میں پینے والی چیز میں پینے کی چیز بول کے پلا دیے مگر وہ شراب تھی. اور دوسرے شراب پیے بول کے گواہ بھی ٹھہرا دیے. اب گواہ ثابت ہو گئی کہ آپ نے شراب پیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حکم ہے کہ درے لگیں گے، کوڑے لگیں گے، 80 یا 100 کوڑے لگیں گے. تو آپ کے بیٹے کی جو نا یہ سزا مقرر رہے گی. آپ کے بیٹے کو باہر لایا گیا اور آپ کو کوڑے لگایا گیا. دیکھو آپ نے کہا بابا میں نے غلطی سے پیا ہے. بولے تم جاننا چاہیے تھا تمہیں. اور کوڑے کی سزا تو ہے، یہ تو شریعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب 80 کوڑے بیٹے کو لگے تو بیٹے کی روح پرواز ہو گئی. اور وہ بھی صحابی رسول ہے، لوگوں نے عرض کیا یا امیر المومنین کچھ حل نکال لیں گے، کچھ دیر کر لیں گے. بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کرنے کے لیے تاخیر کروں گا میں؟ آپ کی زوجہ نے کہا میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، غلطی سے کر لیا، میں جو ہے نا اس کے بدلے ایک کوڑے کے بدلے میں ایک حج کروں گی. دیکھو آپ نے کیا بتا، ایک کوڑے کے بدلے میں ایک حج کروں گی، صدقہ کروں گی، خیرات کروں گی. تو آپ نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدلنے کے لیے کہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب ایک عورت نے چوری کی تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ تھوڑا رک جائیں، تھوڑا تاخیر کر لیں. تو آپ نے کہا اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں بھی اسی کو یہی حکم دیتا رضی اللہ عنہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں دیر نہیں کی، دین کے معاملے میں رشتہ داری نہیں دیکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مقدم ہے، فاروق اعظم ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو ہم کیا دیکھیں، ہم دوسروں کو بولنا ہے نا حرام حلال کے مسئلے، کہتے ہیں یار یہ تو شادی میں ایسا کر دیا، ان کے بچے ایسا کر دیے، ان کے بچے یہ کپڑے پہن رہے ہیں، بیوی وہ کپڑے پہن رہی. دوسروں کو سب کو بولنے آتے ہیں، اپنی بیوی کر لے رہے نا صاحب، اپنا مسئلہ چینج ہو جاتا ہے. گھر کی بات آئی تو اپنا مسئلہ چینج. ہمارا دین ایسا ہے، ہم جو ہے نا لوگوں کے لیے دین خالص بنا کے رکھے، اپنے لیے دین ملاوٹی والا، اپنے حساب کا دین ہے. اللہ حفاظت کرنا. مگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیسا فیصلہ کرے؟ فیصلہ کرنے والے، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے. مگر جب آخری کوڑا لگا، جب جان جاری تھی، تو جب بیٹا جو نا آنکھ کھول کے والد صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے تو جب آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کیونکہ آخری کوڑا تھا، آخری کوڑا لگا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے. پھر اس کے بعد تدفین ہو گئی. دوسرے دن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا. کن کو؟ حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبز رنگ کا جو ہے نا کپڑا آپ کو اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حذیفہ تم عمر سے کہنا عمر کا انصاف اللہ کو بھی پسند آیا، رسول اللہ کو بھی پسند آیا. اور عمر سے کہنا کہ عمر نے ابو شہامہ کو صاف اور پاک کر کے بھیجا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. دیکھا آپ نے. تو یہ جو ہے نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ آپ فیصلہ فرماتے تھے. ہمارے فیصلے مطلبی ہوتے ہیں، مگر فاروق اعظم حق اور باطل یہ جو نا اپنی زندگی. ہم دیکھیں، ہم سیرت النبی دیکھ رہے ہیں، کس لیے دیکھ رہے ہیں؟ سیرت النبی کس لیے سن رہے ہیں؟ اپنے ایمان کی تسجید کرے اور اپنے عمل کی اصلاح کرے. ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں، یہ اسی لیے دیکھ رہے ہیں نا. جو ایمان ہم نے سیکھا اس کی تجدید ہو، اس کا محاسبہ ہو اور عمل کا بھی محاسبہ ہو. پھر ایک اور انصاف دیکھیں آپ کا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی رسول ہے، بہت سارے غزووں میں آپ نے حصہ لیا ہے. حضرت سیف اللہ کے ساتھ بھی آپ نے حصہ لیا ہے. مگر مصر آپ نے خود فتح کیا. 4000 مجاہدوں کو لے کے مصر پر حملہ کر دیے تھے آپ. کتنا؟ صرف 4000 کو لے کے. حالانکہ مصر اتنا بڑا ہے، صرف 4000 اجازت مانگ کے بڑی مشکل سے پرمیشن لے کے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فاتح مصر ہے. فاتح مصر ہے، بڑے صحابی ہے، جلہ صحابی. آپ کے بیٹے نے کیا کیا؟ مصر آپ گورنر بن گئے بعد میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کو گورنر بنا دیا. آپ کے بیٹے نے ایک مصری جوان کے ساتھ جو نا دوڑ لگائی، گھوڑوں کی دوڑ لگائی. گھوڑوں کی دوڑ ہوئی، اس میں مصری نوجوان نے جیت گیا. تو آپ کے بیٹے کو غصہ آیا، آپ کے بیٹے نے کوڑا نکال کے مصری نوجوان کو مارا، کوڑے سے مارا. جیسا ہی کوڑے سے مارا تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی، تو اپنے بابا کے پاس گیا. تو اس کے بابا نے کہا کہ یہ ظلم کا دور نہیں ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، یہ انصاف کا دور ہے. چلو خلیفۃ المسلمین کے پاس چلتے ہیں. دونوں باپ بیٹے خلیفۃ المسلمین کے پاس آ کے کیا عرض کرتے ہیں؟
یا امیر المومنین ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیتے ہیں. انہوں نے کیا عرض کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیتے ہیں ظلم سے. تو حضرت عمر فاروق دیکھیں یہ صحابی رسول, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لینا یہ صحابہ کا عمل ہے, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم نے بہترین پناہ لے لی ہے, تم نے بہترین پناہ لی ہے, بتاؤ کیا ماجرا ہے. دیکھا آپ نے, مطلب اب تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لے لی ہے, اب وہ پناہ لے کر عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین اس طرح سے واقعہ ہوا. تو فوری خط لکھا ہے, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا, ان کے بیٹے کو بھی بلایا گیا, اور جب وہ آ گئے, وہ آنے کے بعد آپ نے کوڑا اس بچے کو دیا جو مصری نوجوان تھا, کہا کہ اس کو مارو کوڑے سے. دیکھو آپ انصاف دیکھو, اب جب مارنے کا بدلہ پورا ہو گیا, جتنا مارنا تھا مار لیے, مارنے کے بعد کہتے ہیں اب عمر بن عاص کو بھی مارو. صحابی رسول ہے وہ, بولے انہوں نے تو مجھے نہیں مارا تھا, مگر سکھایا کس نے تھا کہ گورنر کا بیٹا ہے, کس نے سکھایا تھا؟ یہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے, کس نے سکھایا تھا؟ یہ جس نے سکھایا تھا اس کو بھی سزا ملنی چاہیے نا. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں مار سکتا, کیونکہ مجھے انہوں نے مارا تھا تو میں نہیں مارتا. انہوں نے نہیں مارا آپ کو, مگر آپ نے کیا کہا گورنر کو بھی مارو. صحابی رسول ہے. تو بات کیا ہے, فاروق اعظم حق اور باطل میں فیصلہ کرنا. بیٹے کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو گورنر کا بیٹا ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں, اس کی ماں نے اس کو آزاد پیدا کیا تھا, تم کون ہو جو اس کو غلام بنا لو؟ اس کی ماں نے اس کو آزاد پیدا کیا تھا, تم کون ہو اس کو غلام بنا لو. اور جب کوئی میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ برابر ہے, کوئی جو ہے نا کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں, سب برابر ہے, میرے نبی کے غلام سب برابر ہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف. حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی ہے, اجلہ صحابی. جب مصر فتح کرے تو وہاں پر مصر میں ایک روایت تھی کہ جو دریا تھی, دریا میں جو ہے نا پانی جب کم ہو جاتا تو یہ لوگ دریا نیل میں جب پانی کم ہو جاتا تو وہ لوگ کیا کرتے, ایک عورت کو جو شادی شدہ نہیں ہوتی اس کو جو ہے نا تیار کرتے, زیورات بناتے اور دریا نیل میں ڈال دیتے اس کو, تو وہ پانی اوپر آ جاتا. ان کی روایت تھی, کئی سالوں سے چل رہی تھی. اب وہ پانی کم ہو گیا تو انہوں نے آگے بولے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو کہ بھائی ہماری روایت کے ساتھ ہم کریں گے, اب تو مسلمانوں کی حکومت ہے, مگر ہماری روایت تو یہ ہے کیونکہ پانی کھیتوں کے لیے بھی چاہیے, جانوروں کے لیے چاہیے, انسانوں کے لیے چاہیے, پانی کم ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا یہ روایتوں کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے, یہ روایتوں کو اسلام نہیں مانتا. دیکھو اب یہ روایت, اب جتنے بھی چیزیں اپنے کو آتی زندگی میں فیصلہ کرنا یہ دین کے تحت ہے یا دنیا کے تحت ہے, نہیں کرے تو ہوتا وہ ہوتا. یہ جتنی چیزیں فیصلہ کرنے والے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بھی فیصلہ کرنے والے. تو حضرت عمر بن عاص بڑے صحابی, اجلہ صحابی ہے, مگر ان کے بیٹے نے ایسا کیا. تو ہم کسی کے بارے میں ہم صرف مثال کی طرف نہیں جانا. لوگ کیا کرتے ہیں مثال میں گھس جاتے, مثال جو بات بتائے گی وہ دیکھنا ہے, مثال کی طرف جانے کا نہیں رہتا. مثال ایک چیز کے لیے دی جاتی ہے, مثال گھسنے کے لیے نہیں ہے, مثال سمجھنے کے لیے. جو چیز سمجھ میں آ گئی اس کو اٹھانا ہے, مثال کی طرف نہیں جانا. غلطی کیا ہوتی ہے, مثالوں کی طرف گھس جاتے ہیں لوگ. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر دیے, مگر وہ پانی کم ہوتے جا رہا ہے, لوگوں کا پریشر بڑھ رہا ہے کہ بھائی آپ تو روک دیے, پانی کم ہو رہا, ابھی کیسا ہوگا, ہمارا کیسا انتظام ہوگا. آپ جو ہے نا گورنر نے بتائیے کیا ہے, مسلمانوں کی حکومت ہے, کیا ہم پیاسے مر جائیں گے, ہمارے جانور پیاسے ہو جائیں گے, کھیتوں میں پانی نہیں ہے, پریشر بڑھ رہا. تو آپ نے خط لکھا ہوگا امیر المومنین کو کہ مسئلہ ایسا چل رہا. تو آپ نے جواب دیا تم نے بہترین فیصلہ کیا, میں اس کے ساتھ جو ہے نا ایک رخا بھیج رہا ہوں, وہ رخا تم دریا نیل میں ڈال دینا. وہ رخا دریا نیل میں ڈال دو گے انشاءاللہ مسئلہ صاف ہو جائے گا. تو انہوں نے رخا کھول لیا, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ رخا کھول. اس میں کیا لکھا ہے, خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریا کی جانب خط, دریا نیل کی جانب خط. اگر تو خود سے بہتا ہے تو تیری حاجت نہیں ہے مرے, اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بہائے. لا الہ الا اللہ. اس میں کیا ہے, لا, اگر تو خود سے تو سمجھا خود سے صرف اللہ ہے, تیری حاجت ہی نہیں ہے, کیونکہ خود سے کوئی ذات ہی نہیں ہے, خدم تو صرف اللہ ہے. دیکھو یہ تو ذات کی تعلیم ہے, خود سے اگر تو خود سے ہے سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو, خدم تو صرف اللہ ہے, تیری ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں اللہ کے سامنے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بہائے, جو بہانے والا. تو جیسا ہی خط آپ نے ڈالا, دوسری رات میں ڈالا آپ نے, صبح تک اتنا پانی آ گیا, اور سب لوگوں نے وہ جو روایت تھی وہ روایت ختم کر دی. یہ فیصلہ کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, یہ فیصلہ کرنے والے.
اور آپ جو ہے نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، دیکھیں یہ کیا ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں فاروق، حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والے، دین اور دنیا کا فیصلہ کریں، اس سے کیا حاصل ہوتی؟ عزت اور ذلت کا فلسفہ ہے. یہ کیا ہے پورا فلسفہ؟ عزت اور ذلت کا فلسفہ ہے. جب بیت المقدس فتح ہونا ہے تو لوگوں نے بولا، جو بیت المقدس کے اندر جو تھے، کہ فتح تو نہیں ہو رہا تھا، مسلمان پورا محاسبہ کرے ہوئے تھے، بولے ہم جو ہے نا صلح کر لیتے، مگر ہم صلح کسی سپہ سالار سے نہیں کریں گے، ہم آپ کے امیر المومنین سے کریں گے. سپہ سالار سے ہم نہیں فیصلہ کریں گے، صلح کس سے ہوگی؟ امیر المومنین سے صلح ہوگی، اور چابیاں بھی ہم بیت المقدس کے امیر المومنین کو دیں گے. آپ کے بلائیے ان کو. اب بلانا پڑا تو امیر المومنین وہاں سے نکلے. کس پروٹوکول سے نکل رہے ہیں؟ آپ ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے خادم اسلم رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی صحابی رسول ہے. حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہیں، آپ کے خادم ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، اور آپ ایک اونٹ پہ نکل رہے ہیں، اور ایک منزل پہ طے کیا ہوا، ایک منزل پر تم اونٹ پہ سوار ہوں گے، دوسری منزل پر میں. طے کیا ہوا، دیکھو خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، آدھی دنیا پر حکومت ہے، اور کس شان سے نکل رہے ہیں؟ کوئی بڑی فوج نہیں ہے، کمانڈر ان چیف ہے، سپریم کمانڈر ان چیف ہے، پوری فوج کے سپریم کمانڈر چیف ہے، امیر المؤمنین ہے، مگر کس پروٹوکول سے نکل رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ آپ کے خادم ہیں اور آپ ہے، اور ایک اونٹ ہے، ایک منزل پر وہ سوار ہیں، ایک منزل پر یہ سوار ہیں. ساتھ میں کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لباس وہی پرانا ہے. آپ کا لباس کیسا ہوتا؟ مدینہ منورہ میں جو مسکین ہوتے نا، مسکین کے پاس آپ سے اچھا لباس تھا. مدینہ منورہ کے مسکینوں کے پاس آپ سے اچھا لباس تھا. یہ آپ نے جو نا آپ کا زندگی کا طریقہ، گزارنے کا طریقہ تھا. مدینہ منورہ کے مسکینوں کے پاس آپ سے اچھا لباس تھا. سوچ لیں اس سے آپ وہ لباس میں اور ایک سواری کے ساتھ جا رہے ہیں. اور جب وہاں پر پہنچے، تھوڑی دور پہلے مسلمانوں کے کمانڈر جو تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، سیف اللہ، تمام لوگ آ کے آپ کا استقبال کرے. تو وہاں پر دیکھیں پورا واقعہ نہیں، بس جو عنوان کے تحت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، ہم ایک ذلیل قوم تھی. کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ دعا فرمایا، اللہ تعالیٰ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. مگر ایسے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، آپ کی عاجزی دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، عاجزی دیکھیں. اے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی. یہ حضرت عمر فاروق فیصلہ کرنے والے. ہماری عزت کس میں ہے؟ ہماری عزت جو ہے نا دوسری چیزوں میں ہے. مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک بات بتا دیے، اگر عزت تلاش کرنا ہے تو اسلام میں تلاش کر، کامیابی اثر ہو. عزت کامیابی کا اسلام میں ہے. پھر اب آگے بڑھے تو اب وہ سواری ساتھ میں جاری ہے، وہی بیت المقدس سے جانا نا. یہ لوگ تو پہلے آ کے آپ کا استقبال کر لیے. اب وہ بیت المقدس میں جب داخل ہونے کی باری آئی تو جو خادم تھے آپ کے ساتھ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ، ان کی باری تھی اونٹ پہ بیٹھے. انہوں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، ابھی بیت المقدس میں داخل ہونے کی باری آئی، میں اپنی طرف سے اجازت دیتا ہوں آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں، کیونکہ اسلام کی عزت کا سوال ہے، آپ امیر المومنین ہیں. اگر آپ اونٹ کی نکیل پکڑتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوں گے تو یہ امیر المومنین کی شان جو ہے نا اس کے لیے شان کے خلاف ہوگا. میری جو ہے نا گزارش ہے، آپ میری بات سن لیں، آپ جو ہے نا اونٹ پہ سوار ہو جائیں. آپ نے کہا، اسلم، عزت اوپر بیٹھنے سے یا نیچے چلنے سے حاصل نہیں ہوتی، عزت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب یہ جو باتیں ہیں نا، عزت اسلام میں تلاش کرنا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، یہ جس کے دل میں، ابھی انہوں نے بتایا عزت اور ذلت کا فلسفہ بتایا، بادشاہت کا فلسفہ بتایا، اللہ مالک ہے، یہ جس کے دل میں اتر گئی نا، الحمدللہ اس کو کبھی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، سکون کی زندگی گزارے. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں، ہم سمجھتے ہیں لوگوں کے ہاتھ میں. اب چھوٹا بچہ بھی آج کے
3 سال 5 سال کے بچے کو ڈراؤ، ان بھی بولتا میری بےزتی ہوگی بولتے، ان بھی فیل کر رہا، 2 3 4 سال کا بچہ بھی فیل کر رہا، بچیاں بھی فیل کر رہے ہماری بےزتی ہو گئی، ماں ڈرائی تو ان کی بےزتی ہو جاتی، ماں چیخا پکارے کرے تو بےزتی ہو جاتی، باپ کچھ بول جائے تو بچوں کی بےزتی ہو جاتی، بیوی شوہر کچھ تربیت کیا تو بیوی کی بےزتی ہو جاتی، بیوی کچھ بولے تو شوہر کی بےزتی ہو جاتی، ماں باپ مطلب ہر بندہ سمجھ رہا ہے میری عزت میری بےزتی ان کر دیا ان کر دیا ان کر دیا ان کر دیا، انہوں دیکھے انہوں گھورے انہوں سلام نہیں کرے ہماری بےزتی ہوگی، انہوں آئے تو ہم اٹھے نہیں تو ان کی بےزتی ہو گئی، ہم اٹھے تو ان کی بےزتی ہو گئی، ان کی عزت ان کی بےزتی، انہوں جو ہے نا کھانے نہیں ڈالے تو بےزتی ہو گئی، انہوں کھانا زیادہ ڈال لیا تو ان کی عزت ہو گئی، پتہ نہیں ہم عزت بےزتی پتہ نہیں کہاں کا رکھ لیا، میں اگر عزت بےزتی کو اگر میں کھولا تو صبح ہو جاتی ہو، ہماری حیدرآباد کی اسپیشلی چندی باتیں تو وہ تو چارانے کی باتیں بھی نہیں ہے، اب وہ چیزوں میں ہم جو ہے نا گھمے ہوئے، ہم اس میں گھمے ہوئے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فلسفہ بتایا، اسلام میں عزت تلاش کرنا ہے، اسلام سے ہماری عزت ہے، عزت ہماری، تو ہم فیصلہ کرنا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے دین کے تحت ہے، فیصلہ کر لے، عزت تیری عزت ہی رہے گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے عزت ہوگی، اللہ تعالیٰ تو عزتوں سے نوازیں، فیصلہ کر لینا ہے کہ دین کے تحت ہے، فیصلہ کر لینا، عزت آپ کی ہے، کوئی ذلیل نہیں کر سکتے، اگر ہم دنیا لے لیں گے تو ذلالت ہماری ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اگر دنیا کا فیصلہ کر لیے دل سے دنیا حاصل کرنے کا تو ذلت ہے ہماری، اللہ حفاظت فرمائے، تو آپ نے کہا تمہاری جگہ پر تم بیٹھے ہو گے میری جگہ پہ میں رہوں گا، اب آپ کے خادم اونٹ پہ سوار ہیں بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں، اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پتہ چل جاتا ہے نا، اب آپ کی شان آپ کا قد آپ کی پرسنالٹی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی دیکھنے کی تھی، اب ان کو پہچانا کی سمجھ نہیں آ رہا کون، تو مسلمانوں نے کہا پریشان نہ ہو، جو نیچے اونٹ کی نکیل کی رسی پکڑ کے آ رہے ہیں عاجزی دیکھیں یہ ہمارے امیر المومنین ہیں، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں دیکھا تھا کہ اس بیت المقدس کو وہ فتح کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزمان کی امت سے وہ خلیفہ ہوں گے کہ ان کے غلام اونٹوں پہ ہوں گے اور وہ پیدل چلتے ہوئے آئیں گے، بشارت بھی ہو گئی، انہوں خوشی جو ہے نا چابیوں کو آپ کے حوالے کر دیا، تو یہ عاجزی تھی حضرت عمر فاروق، یہ مقام پا کے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزتوں سے نوازا نا، تو ہم کیا کر سمجھتے ہیں عاجزی اختیار کرے تو ہم پریشان ہو جاتے، مگر عاجزی کا بھی طریقہ ہے، اپنے نفس کے لیے عاجزی، اپنی ذات کے لیے عاجزی ہونا چاہیے، مگر جب فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو بیٹے کے لیے بھی فیصلہ کر دیے، جب فیصلہ کرنے کے لیے آئے صحابی رسول کا بیٹا صحابی ہے فیصلہ کر دیا اس کی، یہ بھی دیکھنا ہے، دونوں چیزیں دیکھنا ہے، وہ جہاں فیصلہ کرنا ہے وہاں عاجزی کر لیے تو عاجزی جہاں کرنی ہے وہاں عاجزی کرنا ہے، جہاں فیصلے کرنا ہے وہاں فیصلے کرنا ہے، فیصلوں کی جگہ عاجزی کر لیے وہ مطلب کی بات ہوگی، پھر فیصلوں کی جگہ عاجزی نہیں ہوتی اور عاجزی کی جگہ فیصلے نہیں ہوتے، ہر جگہ کا اس کا ادب ہے، تو وہ ادب جیسا مشتمل جن ہوتا ہے، تو عاجزی کی جگہ عاجزی، فیصلے کی جگہ فیصلے، یہ کرنا بھی ادب ہے، یہ مشتمل دین ہے جو مولانا سمجھا رہے تھے، یہ اور حضرت عمر فاروق کی عاجزی یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں جو بچے کھیلتے ان کے پاس جاتے، کہتے ان کو جمع کرتے، بلاتے گھر میں بلا کے کھانا وانا کھلا کے، ان کے ساتھ گھل ملتے، بولتے اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عمر کو بخش دے، مدینہ منورہ کے بچوں کے ساتھ مانوس کر کے ان کو کھلا پلا کے گھر میں بلا کے بٹھا کے اب بولتے چلو مل کے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ عمر کو بخش دے، یہ عاجزی تھی آپ کی، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اہل بیت سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے درمیان ادھر ادھر 2 کالے کالے دھاری بنی ہوئی تھی، کیا دھار تھی؟ آپ اللہ کے خوف سے رات میں اتنا روتے کہ وہ دھار بنی ہوئی تھی، آپ کے دھار بنی ہوئی تھی، اور ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ کا ایک بہت زبردست قصہ ہے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو گورنر بنایا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا، دیکھو گورنر بنایا نا تو جہاں گورنر ہوتے وہاں کی جامع مسجد میں پہنچ جاتے، اور گورنر سامنے ہوتے اور جامع مسجد میں ٹھہر کے سب کو بولتے بتاؤ گورنر کے بارے میں کوئی شکایت تو نہیں ہے، گورنر بھی سامنے لوگ بھی سامنے، جو ایریا کے گورنر ہوتے وہ جامع مسجد میں پہنچ کے اعلان فرماتے کہ بتاؤ میں نے جس کو گورنر بنایا اس کے بارے میں کوئی شکایت تو نہیں ہے، تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ کے گورنر تھے، وہاں جا کے حضرت عمر فاروق جیسا آپ کا طریقہ تھا وہاں جا کے ہی پوچھے، تو لوگوں نے 4 شکایتیں بتائی، کتنی 3-4 شکایتیں بتائی، پہلی شکایت یہ تھی
کہ صبح میں نہیں ملاقات کرتے لوگ، فجر کی نماز کے غائب ہو جاتے تو اشراق تک یعنی 9-10 بجے تک نہیں ملتے، کس سے بھی 8-9 بجے تک نہیں ملتے، فجر کے بعد 2-3 گھنٹے غائب ہو جاتے، فجر کی نماز پڑھتے 2-3 گھنٹے غائب، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ وہ جو فجر کے بعد جو 2-3 گھنٹے غائب ہو جاتے ہیں، شکایت ہے ہمارے کو ان سے، جو اویلیبل نہیں ہے آپ کے گورنر، لوگوں نے شکایت کی۔ اور یہ رات میں ملاقات نہیں کرتے، رات میں اویلیبل نہیں ہے آپ کے گورنر، خالی دن نہیں ملتے، رات میں اویلیبل ہی نہیں ہے وہ۔ پھر ویک میں ایک دن غائب ہو جاتے ہیں، ویک میں ایک دن تو اویلیبل نہیں ہوتے، تو ہمیں کوئی شکایت ہے ان سے، لوگوں نے کھل کے شکایت کی، اور یہ طریقہ تھا۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے بولے لوگوں تم لوگوں نے مجھے آج رسوا کر دیا ہے، یہ ایک میرا معاملہ تھا اللہ سے اور پردے داری تھی، اب امیر المومنین نے پوچھا ہے مجھے بتانا پڑے گا، یہ میرا ایک معاملہ تھا میرے رب کے ساتھ۔ بس آپ روتے ہوئے ٹھہر گئے، ٹھہر کے بولے میرا ایک معاملہ تھا میرے رب کے ساتھ، مگر تم لوگوں نے مجھے رسوا کر دیا ہے، اگر امیر المومنین کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں نہیں بتاتا اس کو، امیر المومنین نے مجھے کہا بتاؤ تو مجھے بتانا پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین میرا معاملہ ایسا ہے کہ جو میری بیوی ہے وہ جو ہے نا پیروں سے معذور ہو چکی ہے، اس نے میری جو نا 40-50 سال میری خدمت کی اس نے، اب وہ پیروں سے معذور ہو گئی ہے، تو فجر کی نماز پڑھ کے نا اس کو ضرورت کے لیے اس کو جو ہے نا پھر جھاڑو لگاتا ہوں، برتن دھوتا ہوں، کھانا بناتا ہوں، اس کو جو ہے نا دھلاتا ہوں، نلاتا ہوں، پھر اس کو کھانا کھلاتا ہوں، تو میرے کو 2-3 گھنٹے لگتے ہیں اس کے لیے۔ میری بیوی جو مجھے 40 سال اس نے میری خدمت کی ہے، اب میرا حق بنتا ہے کہ میں اس حالت میں اس کو اکیلا نہ چھوڑوں۔ یہ دیکھا آپ نے، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے جو گورنر ہے آپ کی خلافت میں، اب آپ کی جو صفت ہے آپ کی گورنر کے اندر بھی آئیں گی نا، تو بتایا کیا جا رہا ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں بیوی کو بورچن، بچے پیدا کرنے والی مشین، کام کرنے والی مشین سمجھتے ہیں ہم، مگر یہاں پر کیا ہے وہ شریک حیات ہے، تو ہم اس کا وہ مقام اس کو دینا جو مقام ہے، یہ ادب ہے، جس کا جو مقام ہے اس کو دینا، یہ کیا ہے ادب ہے، جو اللہ نے جس کا وہ مقام بنایا وہ مقام پہ اس کو رکھنا، شے کو شے کے مقام پہ رکھنا، شے کو اس کے مقام پہ رکھنا، یہ اس کا ادب ہے۔ آپ دیکھیں اسی لیے میں 2 گھنٹے غائب رہتا ہوں، سارے لوگ آنکھوں میں آنسو، مطلب یہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے غلطی کی اپنے گورنر کے بارے میں، ہو گیا ان کو تکلیف ہو گئی ان کو بھی، اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھوں سے آنسو ہے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جا رہے ہیں، حضرت عمر امیر المومنین کی آنکھوں سے بھی آنسو جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا میں رات میں اس لیے غائب رہتا ہوں، اپنی داڑھی بتائی، یا امیر المومنین میری داڑھی پوری سفید ہو چکی ہے، اب کبھی بھی اسرائیل علیہ السلام آ سکتے ہیں میرے پاس، میں نے اسلام 40 سال کی عمر میں قبول کیا، 40 سال سے پہلے میں نے جو عمل کیا جب یاد آتے ہیں نا تو میرے رونگٹے ٹھہر جاتے ہیں، تو میں رات میں اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر کے روتا ہوں اللہ مجھے معاف فرما دے، تو میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اسی لیے رات جو ہے نا میں نے اللہ کے لیے دی ہے، میں اسی سے کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ وہ لوگ بولے یہ بھی غلطی ہو گئی پوری، سارے لوگوں کے آنسو جا رہی ہے، حضرت امیر المومنین بھی رو رہے ہیں۔ پھر تیسری بات بولے کہ ایک دن غائب ہوتے ہیں، بولے یا امیر المومنین یہ پوری بستی میں سب سے زیادہ کوئی مسکین ہے تو میں ہوں، کیونکہ میرے پاس ایک ہی لباس ہے، گورنر ہے حالانکہ میں سب سے زیادہ مسکین، دیکھو کوئی کام گورنر کا کام نہیں چھوڑ رہے ہیں اور دین پہ کیسے فیصلے کر رہے ہیں، کیسے، تو ہم چھوٹی سی مصیبت ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ایسی مصیبتوں کے ساتھ گورنر کا کام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک ہی لباس ہے اور سردی کا موسم ہے، سورج نکلتا نہیں ہے، تو میں لباس ہفتے میں ایک بار دھو کے پہنتا ہوں، تو لباس دھوتا ہوں اور میرے پاس لباس نہیں ہوتا ہے تو کوئی چادر وغیرہ لے لیتا ہوں، اور جب لباس سوکھنے میں پورا دن نکل جاتا ہے، اسی لیے میں ان سے ملاقات نہیں کر پاتا۔ آپ نے کہا یا امیر المومنین یہ میرا گناہ تھا، میں نے اس کی جو ہے نا جسٹیفیکیشن دی دیا، مجھے سزا سنا دیں جو میری سزا ہے۔ تو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا، اے اللہ ایسے گورنر مجھے عطا فرما۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ ایسے گورنر مجھے عطا فرما۔ تو یہ فاروق اعظم کے دور حضرت امیر المومنین کے غلاموں کا یہ حال تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے پردہ فرمانے سے کچھ دن پہلے، کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کے نام حضرت
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیے تھے. منافقین کے نام حضرت توجہ ادھر دیں, صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام لکھا دیے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. انتقال سے پہلے کچھ دن پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت پہ نا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ گئے, کھٹکا مارے, تم کھولے, بولے امیر المومنین آپ بلا لیتے میں آ جاتا. بولے نہیں, میں حکومت کے کام سے نہیں آیا, پرسنل کام سے آیا. حکومت کا کام ہوتا تو تمہیں بلا لیتا, پرسنل کام تھا اسی لیے خود لا گیا میں نے. بولے حذیفہ بھائی بس مجھے ایک بات بتانا, اب انتقال سے پہلے دیکھے آپ کیا عاجزی ہے. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقین کے نام بتائے, کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ کیا فرما رہے اے حذیفہ, سچ بتانا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام لکھا ہے اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ چیخیں نکل گئی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی, چیخیں نکل گئی, رونے لگے. یا امیر المومنین, جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے, عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے, شیطان ڈرتا ہے, رونا شروع کر دیا. امیر المومنین ایسا نہ کہے, ایسی بات نہیں, ایسے نہ بولے. تو یہ عاجزی تھی آپ کی حضرت امیر المومنین فاروق اعظم. جہاں اتنا جلال بھی تھا تو وہاں پر ایسی عاجزی بھی تھی آپ کی. تو ہم جو ہے نا حضرت امیر المومنین سے اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہیں, اپنے ایمان کی اصلاح کریں. ہمارے اندر فیصلے کرنے ہیں, جہاں پر سختی سے فیصلے کرنا ہے وہاں سختی سے فیصلے کریں, اور جہاں عاجزی اختیار کرنا ہے وہاں عاجزی اختیار کریں. بے ادب نہ بنے. جہاں فیصلے ہیں وہاں عاجزی نہیں ہو سکتی, جہاں عاجزی ہے وہاں فیصلے نہیں ہو سکتے. عاجزی اپنی جگہ, فیصلے. اور آپ کا معمول تھا رات میں آپ کے پاس درا ہوتا, درا جو ہے نا اپنے پیروں پہ مارتے. یہ کسی کو نہیں معلوم تھا. جب آپ کا وصال ہوا تو جب آپ کو غسل دینا کرے تو آپ کے پیروں پہ نا بہت سارے نشان تھے, کہ جب درا مارے تو نشان پڑ جاتے نا پیروں پہ بہت سارے نشان تھے. تو آپ اپنے پیروں پر روز رات میں درا مارتے بستر پر لیٹ کے. بتا عمر تو نے آج کیا کیا ہے؟ اپنا پورا محاسبہ لیتے, درے مارتے جاتے اپنے پیروں پر, اپنا محاسبہ لیتے. تو وہ محاسبہ لینے کی عادت تھی. جب غسل دینے لگے تو پیروں پر آپ پر درے کے نشان تھے. لوگ پریشان تھے, کس نے ہمارے امیر المومنین کو مارا ہے؟ تو آپ کے بیٹے نے کہا کسی نے نہیں مارا, آپ خود مارتے تھے اپنے آپ کو. محاسبہ کرتے تھے اپنے ایمان کا, اپنے عمل کا. پھر اب جب نکلتے آپ کا ارشاد ہے, ایک تنکے کو دیکھا, تنکے کو دیکھے کہا عمر تیری ماں تجھے جنینہ ہوتی تو ایک تنکا ہوتا. اللہ کو حساب دینا ہے, دیکھا اللہ کو حساب دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانا ہے. اے عمر تیری ماں تجھے جنینہ ہوتی اور تو ایک تنکا ہوتا, تجھے حساب دینے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ آپ ایمان, فیصلے, فاروق اعظم, حق اور باطل, عزت اور ذلت, یہ آج ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے سیکھنے کی کوشش کی. صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد. اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو اسلام کا عروج شروع ہو گیا. اسلام کا عروج تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں یہ اسلام کا عروج تھا, اور جب آپ شہید ہوئے تو اسلام کا زوال شروع ہوا. اور ایک وادی سے آپ گزرے, حج کر کے آئے. حج کر کے آنے کے بعد آپ کا کہتے ہیں حج سے پہلے ہوا ہے, حج کی 2 روایتیں. تو حج کر کے آ رہے تھے, بس آپ کے انتقال کا وقت قریب تھا. حج کر کے آ رہے ہیں, راستے میں دیکھے ایک جگہ پر تہامہ کے پہاڑ جہاں ہوتے ہیں وہاں پر ٹھہر کے رونے لگے بہت. امیر المومنین, لوگ پریشان ہو گئے, یہاں امیر المومنین کیا پریشانی ہے, کیوں رو رہے؟ تو آپ نے کہا مجھے نا بچپن کی ایک بات یاد ہے. میرے والد نے مجھے حکم دیا تھا اس جگہ پر 5 اونٹ دیا تھا, کہا تھا کہ ان کو نا قطار میں کھڑا کر دیں, لائن سے لگا دیں, لائن سے کھڑا کر دیں. تو میں نے بہت کوشش کی, ایک آگے نکل جاتا تھا, ایک پیچھے آ جاتا, ایک پیچھے نکل جاتا تو آگے چلے جاتا. 5 اونٹ میں سے سنبھل نہیں رہے تھے, بہت کوشش کی. تو میرے والد صاحب خطاب آ کے, حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ آ کے فل مارا میرے کو. انہوں نے کہا کہ عرب کا بیٹا ہے, عرب نسل ہے, تجھے اونٹ سنبھل نہیں پا رہے ہیں, تیرے سے 5 اونٹ سنبھل نہیں پا رہے ہیں, بلکہ انہوں نے پٹائی کی, مارا. تو مجھے نا وہ مار یاد آ رہی ہے, میں رو کے کہہ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں عمر کا تو یہ حال, عاجزی دیکھیں آپ, عمر کا تو یہ حال ہے کہ وہ ایک چرواہے کا بیٹا ہے. دیکھا آپ نے کیسے بولا, ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہے, اور اس سے 5 اونٹ نہیں سنبھلتے. اس کی ذات تو یہ ہے, عاجزی دیکھیں. وہ ان کا
وہ خود کہہ رہے ہیں, میں الفاظ بھی دہرانا چاہیے مگر سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ عاجزی دیکھیں. عمر کا تو یہ حال ہے کہ عمر کی ذات سے 5 اونٹ نہیں سنبھلتے, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی دین کے خلاف عمل نہیں کر سکتا عمر کے ہوتے ہوئے. کیا عمر ہے, مشرق سے لے کے مغرب تک کسی کی مجال نہیں ہے کہ دین کے خلاف عمل کر سکے. کتنی بڑی بات ہے. تو بتائیں یہ مجھے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ذریعے سے مقام عطا فرمایا. تو آپ نے کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دین, تینوں کی گواہی دی. تینوں کی گواہی دے کے کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا. تو ہم لیڈرشپ چاہتے ہیں, ہم گھر میں لیڈرشپ چاہتے ہیں. گھر میں لیڈرشپ نہیں بن سکتے جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین نہ ہو. یہ 3 چیزیں جہاں نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا, ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی چیز نہیں سنبھلیں گے ہمارے سے, ہم ہی نہیں سنبھلیں گے, ہمارے جذبات نہیں سنبھلیں گے ہم سے, ہمارے خواہشات نہیں سنبھلیں گے ہم سے, ہمارے فیصلے نہیں سمجھے, کچھ نہیں سنبھل سکتا ہم سے. اگر ہمیں کچھ سنبھالنا ہے, بولتے ہیں سنبھالنے والے بن جاؤ, ذمہ دار بن جاؤ, تو ذمہ دار بننا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ میسج دے رہے ہیں, وہ ذمہ داری کیسا سنبھالنے گی. عورتیں جو ہے نا, بچے نہیں سنبھل رہے, شوہر نہیں سنبھل رہا, بیوی نہیں سنبھل رہی, ماں باپ نہیں سنبھل رہے. اگر سنبھالنا ہے زندگی کو, دین نہیں سنبھل رہا, اسلام نہیں سنبھل رہا, قرآن نہیں سنبھل رہا, کوئی عمل نہیں سنبھل رہا, نمازیں نہیں سنبھل رہی ہمارے سے, درود نہیں سنبھل رہا, استغفار نہیں سنبھل رہا, کوئی چیز نہیں سنبھل رہی ہمارے سے. اگر سنبھالنے والے بننا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دین کا دامان ہے جو سنبھالنے والے بنا دے گا ہمارے. اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی ہمارے پاس. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, میں دیکھا کہ آپ کا جو ہے نا صدیوں بول سکتے ہیں آپ کے بارے میں, کیونکہ آپ کے ایسی چیزیں ہیں. مگر ہم نے آپ کے واقعات سے نصیحت لینا ہے نا, ہم نے اپنے ایمان کو تجدید, تو وہ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی گئی جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو, ہمارے ایمان کی اصلاح ہو, جو ہے نا ہمارے جو ہے نا محاسبہ ہم کرنے والے بنے. تو ہمیں کیا دکھا آج, فاروق, آپ کا نام کیا ہے, خالی آپ کے نام کو پڑھے تو ایمان میں تجدید ہو گئی. یار دیکھو کیا ہے فاروق اعظم, خالی آپ کے نام فاروق پڑھے, خالی اپنا نام. آج کیا پڑھے اپنا اس وقت میں, خالی ایک نام پڑھے آپ کا نام کیا ہے, فاروق, حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والے. خالی نام پڑھے تو ایمان تازہ ہو گیا. سوچو آپ, غلامی کر لیں گے تو کیسے ہوں گے. انشاءاللہ غلامی کر لیں گے نا تو شیطان ہمارے پاس نہیں آئے گا, شیطان بھی ڈرے گا, کیونکہ یہ غلام ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فیصلہ کرنے والے غلام ہے. شیطان بھی ڈرے گا. فتنے ہم سے بھاگیں گے, جہاں ہم ہوں گے وہاں فتنے نہیں ہوں گے. نہ گھر میں فتنے ہوں گے, نہ آفس میں فتنے ہوں گے, نہ محلے میں فتنے ہوں گے انشاءاللہ. تو ہم غلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جائیں گے تو انشاءاللہ فتنوں کو ختم کرنے والے ہم بن جائیں گے. قرآن کی 2-3 آیتیں اگر اجازت دیے تو پڑھ لے کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبی. سورہ بقرہ آیت نمبر 42, بسم اللہ. اور حق اور باطل کو ساتھ نہ ملاؤ. اللہ تعالیٰ حکم دے, کیا فرمائے, حق اور باطل کو ساتھ نہ ملاؤ, دین اور دنیا کو ساتھ نہ ملاؤ. دین بھی ہونا صاحب, دنیا بھی ہونا. دین اور دنیا کا جو ہے نا فہم نہیں ملی. شادی کرنا دین ہے, زنا کرنا دنیا ہے. حلال کمانا دین ہے, چوری کرنا دنیا ہے. دین, ہر چیز دین میں ہے. دین کے اندر اتنی وسعت ہے کہ کوئی جائز کام آپ کو مشکل نہیں ہوگا دین کے اندر. دین کے باہر کیا ہے, ناجائز کام دین کے باہر ہے, ناجائز کام دین کے باہر. تو کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے سورہ بقرہ آیت نمبر 42, حق اور باطل کو ساتھ نہ ملاؤ اور حق بات کو مت چھپاؤ, حالانکہ تم جانتے ہو حقیقت حال کیا ہے. حق بات کو نہیں چھپانا اپنے, یہ جو نا بس حق اور باطل کے اوپر جو آیتیں میں پڑھ لینا بس. سورہ بقرہ آیت نمبر 53, بسم اللہ الرحمن. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی اور حق اور باطل میں امتیاز کرنے کے احکام دیے. کیا ہے, حق اور باطل میں امتیاز کرنے کے احکام دیے کہ تم ہدایت حاصل کرو. حق اور باطل میں امتیاز کرنے والے جب بن جائیں گے تو ہدایت ملے گی. ہدایت کب آئے گی, حق اور باطل میں امتیاز کب کریں گے, لا الہ الا اللہ کا جب بیج بولیں گے, علم داخل کر لیں گے تو انشاءاللہ دل حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والا بن جائے گا انشاءاللہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 109, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں, اکثر اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کسی طرح پھر تمہیں کافر بنا دے. آج بھی وہ کام چل رہا ہے, اور سازش پہ وہ کام, یہ اللہ کا کلام قیامت تک جاری ہے. تو آج یہ کافر کے اندر یہ صفت ہے کہ اپنے کو ایمان سے پھیریں,
گندے فوٹوਆਂ دکھا کے گندی چیزیں دکھا کر جو چاہے کر رہے ہیں اور ہم اس میں ملوث ہیں. ہم اس میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پہلے بے حیائی سکھاتا ہوں, بے حیائی سکھا کے آگے کے کام کراتا, اب میں اس میں نہیں جاتا. تو کافر کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان سے پھیر کر پھر سے کافر بنائیں. ان پر حق بات ظاہر ہونے کے بعد, ان پر بھی حق بات ظاہر ہو گئی, اسلام سچا مذہب ہے, حق بات ظاہر ہو گئی ہے ان پر, حق بات ظاہر ہونے کے بعد صرف اپنی دلی حسد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ حسد ہے. یہ اہل کتاب لے لو, کافر, سارے کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ ہمارے خلاف جو کر رہے ہیں حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں خیر اب تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے میں کوئی حکم بھیجے, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنے دین پہ قائم رہو, تم حق اور باطل کے فیصلے کرتے رہو. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے دل میں, اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ تعالیٰ جیسا چاہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ یہ بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے, سنا گیا, عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما اور اسے قبول فرمانے والا. ہمیں حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا بنا. ہمیں دین اور دنیا میں فرق کرنے والا بنا. والا ہمیں عزتوں سے نواز دے والا, ہمیں ذلیل اور رسوا ہونے سے بچانے والا. ہمیں یہاں پر عالم شہادت میں بھی عزتوں سے نواز ملا, ہمیں عالم برزخ میں بھی عزت دے اور عالم قیامت میں بھی ہمیں عزتوں سے نواز ملا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حقیقت میں حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سچا غلام بنا دے والا. ہمیں آپ کا سچا غلام بنا دے والا. ہمیں آپ کی غلامی میں قبول فرما لے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.